تو تشریف لا رہے ہیں ملک پاکستان کے مایہ ناز سکالر جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب. تمام احباب سے گزارش ہے ذرا پرزور انداز میں نعروں کی گونج میں مفتی صاحب کا استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله وصدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد جگر گوشہ سلطان الہند سیادت مآب عالی مرتبت سیدی و سندی حضور قبلہ پیر سید بلال حسین شاہ صاحب چشتی دامت برکاتکم العالیہ، علماء کرام، شرکائے محفل نعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خوش بختی اور خوش نصیبی کی معراج ہے کہ محفل نعت میں کچھ عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو حضور غریب نواز کا خاص لنگر غریب نواز کے شہزادے کے ہاتھوں سے نصیب ہوا. حضرات محترم خوش قسمت ہیں اس محفل نعت کا اہتمام کرنے والے. میں کسی بھی شخصیت کا نام اس لیے بھی نہیں لے رہا کہ آقا کی محفل سجانے والے بعد میں سجاتے ہیں، نام میرے آقا کی بارگاہ میں پہلے چلے جاتے ہیں. آپ کو یہ جان کر اور یقیناً آپ جانتے ہیں، لوگ سوچا کرتے ہیں کہ محفل میلاد کے میزبان کو ملتا کیا ہے. آقا کی عظمت کی محفل سجانے والے کو ملتا کیا ہے. میں بڑے مختصر سے جملوں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ نہ بھی ملے تو یہ کم ہے کہ وہ مصطفیٰ کی محفل کا میزبان بن گیا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کا میزبان بن گیا. اور حضرات محترم، میں یہ بات کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، نیکی سب سے بلند و بالا وہ ہے جسے مدینے کے تاجدار پسند کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، حسن بھی وہ ہے جسے مدینے کے تاجدار پسند کر لیں. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس مقام پر میرے آقا کا ذکر پاک ہوتا ہے مدینے والے پسند بھی کرتے ہیں، نگاہ کرم سے بھی نوازتے ہیں. آپ کے نعروں کا میں قائل ہوں،
لیکن میں وقت کا بھی پابند ہوں. آپ آج نعرے بعد میں لگا لیں جب نقیب محفل کھڑے ہوں, کیونکہ میرے لیے وقت کی پابندی ہے. آپ اس وقت کو مد نظر رکھیں, اور ہر کسی کے لیے ہوگی تو محفل عزت و آبرو کے ساتھ اختتام تک پہنچے گی. حضرات محترم غور فرمائیں, آج ہم جس آقا کی محفل سجا رہے ہیں, اصل میں اگر آپ غور کریں تو اللہ نے ہمیں بنایا ہی مصطفیٰ کریم کے لیے ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہی مصطفیٰ کریم کے لیے ہے. قرآن پاک کی آپ آیات پڑھتے جائیے. خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے, فلا وربے کا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, الم تارا کیف فعل ربو کا, کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, اور محبوب جب آپ کے رب نے کہا. مولا تو رب تو سب کا ہے, لیکن اپنی ربوبیت کی اضافت مصطفیٰ کی طرف کرتا ہے. توجہ سے سنیے, فرمایا لوگوں میں اپنے آپ کو رب محمد کہہ کے اس لیے پکارتا ہوں. توجہ, فرمایا لوگوں کان کھول کے سن لو, پہلے محمد کا رب ہوں پھر سارے جگ کا رب ہوں. پہلے مصطفیٰ کا رب ہوں. جن آپ نعرہ نہیں تو سبحان اللہ ہی محبت سے کہہ لیں. مجھے پتہ ہے اجتماع بہت زیادہ ہے, لیکن جس کو نبی پاک کے جشن کی خوشی ہے ذرا محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ. ویسے بھی اللہ کے فضل سے میں تمام سلاسل کا احترام کرتا ہوں, لیکن میں چشتی ہوں, میں بڑے کھلے لفظوں میں بات کہنا چاہتا ہوں. تسبیحات کا مقام اپنے مقام پر, عبادات کا مقام اپنے مقام پر, قرآن کی تلاوت کا مقام اپنے مقام پر, پڑھنے پڑھانے کا مقام اپنے مقام پر, لیکن یہ میرا جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. اللہ کی عزت کی قسم, جو مصطفیٰ کے آمد کی جشن کی خوشیاں کہتا ہے وہ جیے گا بھی مزے سے, مرے گا بھی مزے سے. اللہ جسے عزتیں عطا کرنا چاہتا ہے اسے مصطفیٰ کے جشن کی خوشیاں عطا کر دیتا ہے. ایسے نہیں, ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اور میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں, حضرات محترم, اگر کوئی بندہ بارات کو دیکھ کے رونا شروع کر دے لوگ کہیں گے پاگل ہے. اگر کوئی بارات کو دیکھ کے رونا شروع کر دے لوگ کہیں گے پاگل ہے. جنازے کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دے لوگ کہیں گے پاگل ہے. اللہ کی عزت کی قسم, نبی کے جشن کی محفل میں جس کا چہرہ سوجا ہوا ہو وہ پاگل ہے, اور جو خوشی سے پھولا نہ سمائے محمد کا غلام ہے. بے شک آپ انگلینڈ میں رہنے والے سنی ہیں, لیکن نعرہ مل کے لگائیں, نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت. میلاد کی محفل میں بجھا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگتا. میاں نعیم طاہر قاری جاوید صاحب اللہ آپ کو برکتیں دے, میلاد کی محفل میں بجھا ہوا چہرہ اچھا, بجھا ہوا چہرہ اچھا. اب میرے جملے پہ غور کرنا, میلاد کی محفل میں بجھا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگتا. آپ کہیں گے کیوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں, میرے آقا چہرے بجھانے نہیں آئے. میرے آقا چہرے بجھانے نہیں آئے. عظمت رب کعبہ کی قسم, بجھے ہوئے چہرے بھی چمکانے آئے. بجھے ہوئے چہرے بھی نہیں, اس طرح نہیں, بجھے ہوئے چہرے بھی, جن کی زبان ہے زور سے بولو, بجھے ہوئے چہرے بھی. آپ کہیں گے تو یہاں محفل نعت میں کھڑا ہے, ہم سے کیوں بلوا رہا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں, میں میلاد کی محفل میں جشن منانے آیا ہوں, لیکچر دینے نہیں آیا. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میلاد کی رات کو دیکھو, جس رات کو مدینے کے تاجدار آئے, آسمان نے جھک کے زمین کو سلام کیا, ستاروں نے حجرہ ولادت کو سلامی دی, مشرق و مغرب کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی, جبرائیل جھنڈے لگا رہے تھے, انبیاء باراتی بنے ہوئے تھے, اور مصطفیٰ دولہا بن کے آ رہے تھے. پوچھو آسمان سے زمین کی طرف تو کیوں جھکا؟ اس نے کہا میں کیوں نہ جھکوں, میرا نبی آ گیا.
بھئی ہم سب کا نبی ہے، سارے بولو، اونچی بولو۔ قبلہ شاہ جہان مدنی صاحب، میں ایک ذوق کا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے بھی ہیں اور جشن اکیلے تم کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا جن کے ہیں وہ منا رہے ہیں، جن کے نبی ہیں وہ جشن منا رہے ہیں۔ اور سنیے، میرے پاک نبی نے فرمایا تھا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظنی من الامم۔ مرکزی محفل نعت میں بیٹھنے والوں، میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں خوش ہو جاؤ، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آ گیا۔ ادھر دیکھو، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آ گیا، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آ گئے۔ ہمیں کوئی بے قیمت نہ سمجھے، ہمیں کوئی بے سہارا نہ سمجھے، ہم مصطفیٰ کے حصے میں آ گئے۔ آپ بھی بولیں، آج بولیں، ذرا سارے مل کے بولیں، شاہ جہان مدنی صاحب ہم حضور کے حصے میں آ گئے، آقا ہمارے حصے میں آ گئے۔ اور ایک جملہ کہنے لگا ہوں غریب نواز کا صدقہ، ادھر دیکھو، مصطفیٰ ہمارے حصے میں، خدا ہمارے حصے میں۔ میرے آقا چہرے چمکانے آئے، اس طرح نہیں، ذرا محبت سے، میرے آقا چہرے چمکانے آئے۔ یار زور سے بولو، چہرہ چمکتا اس کا ہے جسے نبی چمکائے۔ اب میں ذرا کہہ دوں، ایک جملہ عرض کر دوں اگر آپ کی توجہ ہو۔ ارے نبی نے غریب نواز کا چہرہ چمکایا، نبی نے غریب نواز کا چہرہ چمکایا، اس چہرے نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ نوے لاکھ کو اے یار اس طرح نہیں، اونچی بولو، ذرا زور سے بولو۔ ایک اور جملہ بھی کہہ دوں بڑا قابل توجہ، ولی صرف اہل سنت میں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ سارے کے سارے اہل سنت میں۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ ولایت کی مہر لگاتے ہیں علی۔ اس طرح نہیں یار، محبت سے، ذرا اور پیار سے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سن لو۔ ہم تمام صحابہ کے نوکر، پر عصمت رب کعبہ کی قسم، نبی کی جان کا نام علی ہے اور سنیوں کے ایمان کا نام علی ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مدینے والے دیکھ رہے ہیں، ایک نعرہ مل کے لگا دیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، میرے نبی چمکاتے ہیں۔ اچھا ایک اور جملہ کہہ دوں، سلطان باہو کی بات بھی ہو جائے۔ ادھر دیکھو میری طرف، جس کو نبی چمکاتے ہیں وہ زندہ رہے تو اس کا چہرہ چمکتا ہے، وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر چمکتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے دلیل بتا، میں کہوں گا یا اجمیر کے خواجہ کو دیکھ لو یا لاہور کے داتا کو دیکھ لو۔ ہم جس
آقا کی محفل سے جا رہے ہیں. اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہی اس لیے ہے. پوچھئے خالق کائنات سے, مولا جب کچھ نہ تھا تو تھا, جب کچھ نہیں ہوگا تو ہوگا, تو یہ سب کچھ تو نے کیوں بنایا؟ حدیث قدسی کی صورت میں جواب ملتا ہے. فرمایا انما خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی ولولاک ما خلقت الدنیا. چونکہ وقت نہیں مختصر بات کرتا ہوں. فرمایا حبیب میں نے تجھے بنایا اپنی ذات کے لیے, ساری کائنات کو بنایا تیری نعت کے لیے. تجھے بنایا اپنی ذات کے لیے, ساری کائنات کو بنایا تیری نعت کے لیے. میرا وقت بھاگ رہا ہے, میں خطاب کی رفتار تیز کر رہا ہوں. فرمایا محبوب تجھے سب سے پہلے بناؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. نہیں اس طرح نہیں, جو سنی ہے جھوم کے بولے. فرمایا محبوب تجھے سب سے پہلے بناؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. تیرے نور کی برکت سے جناب آدم کو مسجود ملائکہ بناؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. تیرے نام کی برکت سے جناب آدم کی توبہ قبول فرماؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. تیرے نور کی برکت سے جناب ابراہیم پہ آگ کو گلزار بناؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. تیرے نور کی برکت سے جناب اسماعیل کے لیے دمبا بطور فدیہ بھجواؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. حبیب 1,24,000 پیغمبروں سے تیری آمد کے ترانے پڑھواؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. فرمایا حبیب تیرے نور کی برکت سے جناب عبد المطلب کی عظمت کو 4 چاند لگاؤں گا, شان تیری. اور اس طرح نہیں, شان تیری. تیرے نور کی برکت سے جناب عبداللہ کی عظمت میں اضافہ فرماؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. تیرے نور کی برکت سے جناب آمنہ کو عزت کا تاج عطا فرماؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. تیری ولادت کی برکت سے بیت اللہ کو 4 چاند لگاؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. تیری پاک نسبت سے یثرب کو مدینہ بناؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. حبیب تیرے چہرے کی قسمیں اٹھاتے ہوئے والضحیٰ فرماؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. تیری زلفوں کی قسمیں اٹھاتے ہوئے واللیل اذا سجا فرماؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. تیرے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہوئے ید اللہ فرماؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. تیرے سینہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے علم نشرہ فرماؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. حبیب تو دھرتی پہ چلے گا, تیرے قدموں کی نسبت سے قسم اٹھاتے ہوئے لا اقسم بہذا البلد فرماؤں گا, شان تیری دکھاؤں گا. محبوب اگر نعرہ لگانا ہے تو اس طرح نہ لگائیں, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ادھر دیکھیے میری طرف. فرمایا محبوب بارہ ربیع الاول کی رات کو آسمان کو زمین کی طرف جھکاؤں گا. اور اس طرح نہیں, اونچی آواز سے بولو. اب میرے جملہ سنیے, میلاد کی رات کو آسمان جھکا زمین کی طرف. اے آسمان تو کیوں جھکا؟ اس نے کہا میرا نبی آ گیا. اے ستاروں تم کیوں جھکے؟ انہوں نے کہا ہمارا نبی آ گیا. ایسے نہیں, محبت سے. مشرق اور مغرب کے جانور مبارک بادیاں دینے لگے, تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارا نبی آ گیا. جبرائیل جھنڈے لگانے لگے, حضور آپ کو کیا ہوا؟ کہا ہمارا نبی آ گیا. میری طرف توجہ, خطاب کی جان جملہ, بیت اللہ جھوما. اس طرح نہیں, اونچی بولو. بیت اللہ جھوما. اے بیت اللہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے بسانے والا آ گیا. اور میں نے کہا انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن والوں تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمیں بچانے والا آ گیا. میرے خطاب کے 3 منٹ باقی ہیں, چاہے ناروں میں لگا لیں یا مجھے بات کرنے دیں. ادھر دیکھیے میری طرف. فرمایا محبوب تو 27 رجب کی رات کو لیٹا ہوگا, جبرائیل کو بھجواؤں گا, تجھے شان کے ساتھ لامکاں پہ بلاؤں گا. عجیب رنگ ہے رب کا, کبھی یار کو لامکاں پہ بلایا, کبھی زمین پہ چلایا. مولا کیوں؟ فرمایا زمین پہ چلا کر کوئی خدا نہ کہہ سکے, لامکاں پہ آ جا کوئی اپنے جیسا نہ کہہ سکے. زمین پہ چلا کر, زمین پہ چلا کر
زمین پہ چلا کر کوئی خدا نہ کہہ سکے لا مکان پہ آ جا، کوئی اپنے جیسا نہ کہہ سکے. ارے نہ خدا کہو نہ اپنے جیسا کہو، کہنا ہو تو سید الانبیاء کہو. فرمایا حبیب تو عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جائے گا، میں 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی لگاؤں گا، 24 گھنٹے تجھ پہ درود و سلام پڑھواؤں گا. 70,000 آتے ہیں 70,000 جاتے ہیں. حبیب تو قبر انور سے اٹھے گا، تجھے ملائکہ کے جھرمٹ میں اٹھاؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا. حبیب تو پل صراط پہ آئے گا، میں جبرائیل کے پر بچھواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا. اب توجہ، چونکہ میں وقت کا پابند ہوں، بڑے قابل توجہ جملہ. فرمایا حبیب تجھے جنتی جوڑا پہنا کے، میں نے شاہ جہان مدنی صاحب سپیڈ خود ہلکی کی ہے، اتنا بھی جلدی کائے کی کہ حسن یار کی بات نہ ہو سکے. جنتی جوڑا پہنا کے، تیرے سر پہ تاج شفاعت سجا کے. پھر عرض کرتا ہوں، جنتی جوڑا پہنا کے، سر پہ تاج شفاعت سجا کے، کرسی صدارت پہ بٹھا کے. شاہ جہان مدنی صاحب بڑا ادب سے آپ کو پیار ہے، جملہ سنیے. میرا نبی جنتی جوڑا پہنے میاں صاحب، سر پہ تاج شفاعت سجائے، کرسی صدارت پہ بیٹھ جائے. اب حشر نہ ہو تو اور کیا ہو. پھر کہہ رہا ہوں، میرا نبی سر پہ تاج شفاعت سجائے. اور نہیں سنیو، لوگوں کے بیٹے دولہا بنتے ہیں، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. میں تو مصطفیٰ کے دولہا بننے کی بات کر رہا ہوں، میں تو مصطفیٰ کے دولہا بننے کی بات کر رہا ہوں. ہم تو پرانے کمی تیرے در کے، ازل سے لکھے نام مادر پدر کے. میرے نبی نے جنتی جوڑا پہنا. جو حسن یار پہ بول سکتا ہے بآواز بلند کہہ دے سبحان اللہ. ذرا اور اونچی آواز سے، میرے نبی نے جنتی جوڑا پہنا، سر پہ تاج شفاعت سجایا، کرسی صدارت پہ جلوہ گر ہوئے. اب سنیے، محفل نعت پہ واز ہے نا، سنیے. محبوب تیرے سر پہ تاج شفاعت سجا کے، جنتی جوڑا پہنا کے، کرسی صدارت پہ بٹھا کے، ساری مخلوق کا جلسہ بنا کے. یہ خوش قسمت ہے میاں نعیم صاحب، اور خوش قسمت ہے قاری جوید صاحب. انگلینڈ کی دھرتی پہ نبی کی نعتوں کا اجالا. اتنے نعت خاں بلانا یہ بھی کمال ہے، سنبھالنا بھی کمال ہے. قریشی صاحب ایک نعت خاں سنبھالنا مشکل ہے، ایک مولوی سنبھالنا مشکل ہے، اتنوں کو بلانا. لیکن سنیے، خوش قسمتی ہے نبی کے نعت خانوں کی نوکری بھی. میں ادھر نہیں جانا چاہتا، سنیے میرا جملہ، چونکہ آپ محفل نعت میں آئے ہیں. فرمایا حبیب تجھے جنتی جوڑا پہنا کے، تیرے سر پر تاج شفاعت سجا کے، تجھے کرسی صدارت پہ بٹھا کے، ساری مخلوق کا جلسہ بنا کے تیری نعت پڑھواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کی انتظامیہ کا، بالخصوص انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کا. انہوں نے آج کی خوبصورت بزم میں مجھے موقع دیا کہ میں کچھ باتیں عرض کروں. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا کرے. مفکر اسلام، مفسر قرآن، قائد اہل سنت حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں بیٹا جہاں بھی جاؤ نا، ذرا نبی کی عظمت کے نعرے لگوا دیا کرو. شاہ جی قبلہ تو 29 اپریل کو دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں سنی کانفرنس کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ انہیں برکت دے. ایک نعرہ میرے ساتھ ایسا مل کے لگائیں پتہ چلے ہم جشن کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جن کے اپنے ہاتھ ہیں ضرور اٹھیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد،
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، جماعت اہل سنت فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.